اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وبعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین حضرات، آج ہم مجلس 19 یعنی 19ویں مجلس آپ لوگوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے، چہارشنبے کا دن ہے، 19ویں تاریخ ہے جمادی الاخری کی، اور مشائخ چشت کے معمول کے مطابق راکم الحروف مصنف کتاب نے محبوب الہی قدم بوسی اور سجدہ تعظیمی پیش کیا آپ کو، اور اسی حوالے سے سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز ظہر کے بعد 10 رکعت نماز نفل 5 سلام کے ساتھ، یعنی 2 رکعت کر کے 10 رکعت آپ کو ادا کرنی ہے۔ 10 رکعت نماز ظہر کی تمام نمازیں ادا کر لینے کے بعد، یعنی سنت 2 رکعت ادا کرنے کے بعد، نفل ادا کرنے کے بعد 10 رکعت الگ سے آپ کو نفل کی نیت کے ساتھ 5 سلام کے ساتھ ادائیگی کرنی ہے، یعنی 2 رکعت کر کے 10 رکعتیں پڑھنی ہیں آپ کو۔ اور ان 10 رکعتوں میں قرآن مجید کے 10 آخری سورہ پڑھنے ہیں، یعنی سورہ فیل سے لے کر سورہ والناس تک، سورہ فیل سے لے کے سورہ والناس تک یہ 10 رکعتیں ہوتی ہیں، سورہ ہوتے ہیں پورے۔ یہ 10 سورے جو ہیں پوری 10 رکعتوں میں ہر رکعت میں ایک سورہ پڑھنا ہے۔ 10 رکعتوں کے اندر 10 سورے پڑھنے ہیں اور 2 رکعتیں کر کے 10 رکعتیں پوری کرنی ہے 5 سلام کے ساتھ۔ اس کو خواجہ نظام الدین اولیاء سلطان جی محبوب الہی نے فرمائے نماز خضر ہے، یعنی جس کو شوق لقاء ہو حضرت خواجہ خضر رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا، اور خضر علیہ السلام قرآن مجید میں ایک شخصیت کا ذکر ہے جن سے ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے، اور یہ بعض نے ان کو نبی کہا ہے، بعض نے ولی کہا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک بحث ہے، لیکن اس میں خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا جنہیں شوق لقاء ہے حضرت خواجہ خضر سے ملاقات کا علیہ السلام و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں چاہیے کہ یہ 10 رکعتیں پڑھیں نفل کی ظہر کے بعد، اور قرآن مجید کی آخری 10 سورہ ان 10 رکعتوں میں پڑھیں، تو انشاءاللہ العزیز ان کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ کیسا ہے، اس کی نیت کیسی ہے، اس کی ریاضت کیسی ہے، مجاہدہ و علم کیسا ہے۔ یہ تو ایک معمول ہے صوفیاء کا اور مشائخ کا جو آپ نے بیان فرمایا، جو منقول معمول آپ کو نصیب ہوا، حاصل ہوا، وہ آپ نے بیان فرما دیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو نمازیں مفروضہ نمازیں ہم پڑھتے ہیں 5 وقت کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء تک کی، اس میں جو مسنونہ مؤکدہ سنتیں ہیں ان میں کیا کیا سورے پڑھی جائیں، اس کا تعین آپ فرما رہے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو 2 سنتیں فجر کی ہیں، فرض سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں، اس میں علم نشرح، سورہ علم نشرح اور سورہ علم تری کیف، یہ دونوں صورتیں ان 2 سنتوں میں پڑھنی ہیں۔ پھر اس کے بعد 4 سنت مؤکدہ جو ہیں ظہر سے پہلے، فرض سے پہلے کی، اس میں سورہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد تک پڑھنی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون سے لے کے قل ھو اللہ احد تک، یہ 4 سورے، یہ 2 سورہ جو ہیں 4 رکعتوں میں پڑھنی ہے ظہر کی سنت مؤکدہ میں۔ اس کے بعد جو 2 سنت مؤکدہ ہیں فرض ظہر کے بعد، اس میں آپ کو سورہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور آمن الرسول سورہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سنت دیگر، یعنی اس کے بعد جو عصر کی سنتیں ہیں، اس میں آپ کو اذا زلزلت الارض زلزالہا سے لے کر الہاکم التکاثر تک پڑھنی ہے، یعنی اذا زلزلت الارض زلزالہا سے لے کر الہاکم التکاثر تک 4 سورے آتی ہیں، ایک والعادیہ آتی ہے، القاریہ آتی ہے۔ اذا زلزلت الارض کے بعد والعادیہ، اس کے بعد القاریہ، پھر الہاکم التکاثر، تو یہ 4 سورہ جو ہیں آپ کو عصر کی سنتوں میں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو مغرب کی 2 سنتوں میں سورہ الکافرون اور سورہ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو 4 رکعت سنت مؤکدہ عشاء میں، فرض سے پہلے جو سنت 4 رکعت مؤکدہ ہے، اس میں آیت الکرسی، آمن الرسول،
شہید اللہ وقل اللہم مالک الملک، یہ 4 سورہ پڑھنی ہے ہر رکعت میں 1 سورہ۔ اس کے بعد عشاء کی فرض کے بعد جو 2 سنت مؤکدہ ہے اس میں قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو نماز وتر واجب او سنت مؤکدہ ہے اس میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ الکافرون یا سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو مشائخ چشت کے معمولات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔